واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 203 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ خاص جاسوس اس علاقے میں اپنا شکار ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے اپنے شکار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا جہاں ہریالی بھی تھی۔ ذرا سستانے کے لیے وہ چٹانوں کے اندر چلا گیا۔ ایک جگہ اسے دو گھوڑے نظر آئے۔ ان سے ذرا پرے ہری بھری گھاس پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ سوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ذرا فاصلے پر رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ایک گھوڑا ہنہنایا تو وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ لباس سے وہ اونچے درجے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ماجد حجازی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ ماجد اس کے پاس چلا گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ ناظرین، عورت بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گلے کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ لوگ معمولی حیثیت کے نہیں۔ اس آدمی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور لڑکی 25 سال سے کم لگتی تھی۔ ماجد نے ان دونوں کو ایک نظر میں بھانپ لیا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ماجد سے پوچھا۔ دمشق سے آئے ہو؟ جی ہاں، میں دمشق سے ہی آیا ہوں، ماجد نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں۔ لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کیسے سفر میں ہیں؟ غالباً ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، اس جاگیردار آدمی نے مسکرا کر کہا۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدماش؟ ماجد حجازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو اور لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو، وہ ہر راہی کو بدماش اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ میں ڈاکو نہیں ہوں، لیکن آپ کو ڈاکوؤں سے بچا ضرور سکتا ہوں، خواہ میری جان چلی جائے۔ ماجد حجازی کے دماغ میں اچانک ایک بات آ گئی ہو جو اس نے تیر کی طرح منہ سے نکال دی۔ اس نے کہا، دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے راستے میں 2 لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ یہ موقع ڈاکوؤں کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی۔ ماجد حجازی جان گیا کہ یہ کون ہیں اور کیا ہیں۔ ان پر خوف و ہراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا اور سلطان الملک الصالح کی مدح سرائی یوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو۔ ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا، صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے اور ان سے جوان بیٹیاں اور بیویاں چھیننے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیے ہیں۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑ آئے ہیں؟ ماجد حجازی نے پوچھا۔ 4۔ خدا کرے یہ 5ویں خیریت سے آپ کے ساتھ منزل پر پہنچ جائیں، ماجد نے کہا۔ ایوبی کی فوج کتنی دور ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم نے سپاہیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کانپنے لگا، مسکرایا بھی مگر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو، اور میں تم سے یہ التجا بھی کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دو۔ ماجد حجازی نے قہقہ لگایا اور کہا، دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ
جو کچھ پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو تو میں تلوار کھینچ کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے جانا۔ محترم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، دمشق میں آپ کیا تھے اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جان باز محافظ نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، میں ایوبی کی فوج کا سپاہی ضرور ہوں لیکن بھگوڑا ہوں۔ ناظرین، جاسوس ماجد حجازی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس جاگیردار نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ دمشق کے مضافاتی علاقے کا جاگیردار تھا، اسے سرکار کے دربار میں ایسی سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہری اور جنگی پالیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ سلطان کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اس کے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ سلطنت کے بالائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا۔ اسے گھر سے نکلتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ الصالح نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں، چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت سے زر و جواہرات ساتھ لے جا رہا ہے، 4 بیویاں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی، اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام ملازم دمشق میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بروقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا۔ وہ اب الصالح کے پاس جا رہا تھا۔ ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی۔ یہ جاگیردار اس کے کام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ اس سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا، لیکن وہ الصالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ آیا ہے اور سلطان کے دربار میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا۔ میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا۔ جہاں جا رہا ہوں میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فوجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اسے کہا، میری اجرت آپ میری قابلیت دیکھ کر خود ہی مقرر کر دیں گے، میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ ناظرین، اس جاگیردار کے پاس بے اندازہ زر و جواہرات تھے جو اس نے ایسے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سا تھا۔ اس سے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے۔ ناظرین، لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے۔ اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا جس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے صلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ ناظرین، الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام امراء وزراء اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ الصالح نے حلب کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے امراء وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت اس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ الملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوج کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑ
لڑنے اور خلافت بحال کرنے کو بے تاب تھا۔ ناظرین، ان کی بےتابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر کے امراء میں حمص، حمات اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو الصالح نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بھی الصالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی میں دلچسپی لینے لگی اور وہ ماجد حجازی کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 204 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔